بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الشفیع المذنبین، الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد۔ صلوات بھیجیں ابتدا ہی میں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو لوگ آتے رہیں بس وہ پیچھے ہی بیٹھتے رہیں، آگے کوئی نہ آئے۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے موضوع گفتگو معرفت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف، اور جس میں اس اشرے کے اندر آپ حضرات کو مجھے یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور آپ کو غیبت امام میں کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے مضامین مستقل آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اور خود اکثر و بیشتر جتنے بھی اشرے ابھی تک پڑھے گئے ہیں جن کے بارے میں مجھے معلومات ہے، تو اکثر و بیشتر اشرا امام کے اوپر صرف اسی لحاظ سے پڑھا جاتا ہے کہ ہمیں غیبت کے زمانے میں زندگی کیسے گزارنا ہے، لیکن میں تھوڑا سا بالکل الگ ہٹ کے امامت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے انسان کے لیے یہ کلیئر تو ہو کہ کوئی ہے، یعنی پہلے یہ تو ثابت ہو کہ کوئی ہے، کوئی موجود ہے، کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے، کوئی ہمارا امام ہے۔ اور اگر آپ یہی کہتے رہیں کہ جناب اس میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے،
تو بھائی عقیدے تو نہ جانے ہر مذہب کے اس طرح ہر آدمی کچھ نہ کچھ عقیدہ بنائے ہوئے ہے. ذرا ہندوؤں سے جا کے پوچھیے، ان کے بھی کچھ نہ کچھ عقیدے ہیں. لیکن عقیدہ مہم نہیں ہوتا جب تک عقیدے کے اوپر دلیل موجود نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کسی بھی چیز سے عقیدت اپنی رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی طرح آپ اپنا نظریہ بنا سکتے ہیں، لیکن کمال اس وقت ہے جب آپ کے نظریے پہ کوئی دلیل موجود ہو، اور دلیل بھی وہ ہو جو عقلی ہو، جسے ہر مذہب کا آدمی چاہے آپ کے مذہب کو مانے چاہے آپ کے مذہب کو نہ مانے تو وہ دلیل چاہتا ہے. مگر امام زمانہ کے حوالے سے تو ان لوگوں کو بھی دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو قرآن پڑھتے تو روز ہیں مگر انہیں پھر بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ کب ہے اور کون ہے. یعنی اس لیے امام اتنا مظلوم ہے جو ہمارے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس کے دور حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ آج ہمیں مسلمانوں کو خود دلیلیں دینا پڑتی ہیں. دوسرے مذہب کے جو مسلمان ہیں وہ اس بات کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی ہے. تو آپ فرض کیجئے ایک شیعہ ملا، ایک مثلا دوسرے مذہب کا آدمی مل گیا مسلمان، آپ نے کہا ہے، اس نے کہا نہیں ہے. اچھا آپ اس پہ اڑے رہے کہ ایک ہے ہمارا امام، وہ اس بات پہ اڑا رہا کہ کوئی نہیں ہے. اب تو یہ بھی دعویٰ ہونے لگا اگر ہے تو کہاں ہے، اگر ہے تو آتا کیوں نہیں ہے، اگر ہے تو وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اگر ہے تو تم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. یعنی دعوے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، دیکھو میں تم پہ ظلم کر رہا ہوں اور تم پکارو اپنے امام کو، اگر تمہارا امام ہے تو وہ آتا کیوں. تو یہ پریشانیاں آج کے دور میں ہمیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو مذہب اسلام ہے، دیکھیے میں اپنے مذہب کی خاصیت بتاتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد علیہ خصوصاً مذہب شیعت، کیونکہ میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں. مذہب شیعت وہ مذہب ہے کہ جو جذبات پہ نہیں چل رہا ہے. ایک جملہ میں نے کہا، یہ جملے کی قدر پڑھیں کے اثرات موجود ہیں. دنیا کا ہر مذہب یا عقیدت پہ چل رہا ہے یا جذبات پہ چل رہا ہے، لیکن مذہب شیعت وہ مذہب ہے جو عقیدت پہ نہیں چل رہا ہے، دلیل اور برہان پہ چل رہا ہے. یہاں ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، مذہب اسلام کمزور نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تک ایک خطیب منبر کے نیچے ہے وہ ایک آدمی ہے، اور جب یہی خطیب منبر کے اوپر آ جائے تو یہ پورا مذہب ہے. اب اگر منبر سے میں غلطی کرتا ہوں تو لوگ یہ نہیں کہیں گے مولانا عزادار کی غلطی ہے، لوگ یہ کہیں گے ان کا مذہب کمزور ہے. تو اس لیے منبر میں بھی ایسے بیانات ہونے چاہیے کہ جس سے ہمارے اسلام کی کوئی توہین نہ ہو سکے. اب یہ تمہید کی منزلیں ہیں، تو میں اس عشرے میں آنے والوں کے لیے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں آج، بشرطے کہ آپ وقت پہ آئیں. اگر وقت پہ نہیں آئیں گے تو دلیلوں کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. دلیلوں کا سلسلہ ٹوٹے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے ہو کیا رہا. تو چونکہ ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے مجلس کی اور عشرے کی اور تقریروں کی، تو آپ شروع میں آئیے گا انشاءاللہ تاکہ بات سے بات آپ تک پہنچتی رہے. میں اس عشرے میں جو میرا مقصد ہے وہ یہ، مجھے یہ نہیں بتانا آپ کو کیسے رہنا. ماشاءاللہ آپ مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عزاداری کر رہے ہیں اور اسی طرح دین کی پابندی کر رہے ہیں. مجھے آپ کو ذمہ داریاں نہیں سمجھانی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، غیبت امام میں کتنا متقی ہونا ہے، کتنا پرہیزگار ہونا. نہیں، پہلے ہر جوان کے ذہن میں، ہر آدمی کے ذہن میں اس عقیدے کو اتنا مضبوط بنا دینا چاہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا اس بات پہ زور لگائے کہ نہیں ہے تو ہمارے کسی بھی جوان کا عقیدہ بکنا نہیں چاہیے. بس اس عشرے کا موضوع یہ کہ ہر آدمی کے پاس اپنے مذہب کی دلیل ہونی چاہیے. اسی وجہ سے میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ جو آج کل مشہور ہو رہی ہے اہل بیت کو مانو، ان کے بارے میں سوچو نہیں. کہی جاتی ہے نہیں کہی جاتی ہے؟ اہل بیت ماننے کی چیز ہے، اہل بیت سوچنے کی چیز نہیں.
میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل غلط ہے، یہ ہماری تحقیق کو روک رہی ہے۔ دیکھیے ہمارا مذہب وہ نہیں ہے جس میں اجتہاد نہیں ہے، ہمارا مذہب جو ہے تحقیق کو منع نہیں کرتا، ریسرچ کو منع نہیں کرتا، اس لیے کہ جن کے مذہب میں کمزوریاں ہوتی ہیں وہ تحقیق کو منع کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ان کے اجتماع میں نہ جاؤ، ان کی مجلس میں نہ جاؤ، ان کی تقریریں نہ کرو۔ جب رسول اسلام اپنے دین کی باتیں کیا کرتے تھے تو کفار مکہ یہ کہتے تھے روئی لگا دو کانوں کے، مگر کسی بھی طرح اس کی بات نہیں سننا۔ کیوں؟ کہ اس کی زبان میں تو جادو ہے، یہ جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کفار کی عادت ہے وہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کہیں بھی جاؤ مگر عقیدہ مضبوط کر کے جاؤ، اس لیے کہ علی والی قوم کو جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی اور آج ممبر سے پھر ضرورت پڑ گئی یہ بات کہنے کی کہ علم سے ہمارا ہی رشتہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے جاہل کو قائد نہیں مانا، ہم نے علی کو قائد مانا۔ یا تو آپ ایسے کوئی امام مانیے جو بیچارہ پوچھ پوچھ کے مسئلے حل کرتا ہو، تو پھر اگر ایسے کو مانیں گے پھر آپ بھی جاہل رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے مانا ہی ایسے کو ہے جو منبر پہ جا کے کہے سلونی سلونی، پوچھ لو پوچھ لو، یعنی ہر بات اس میں بھی دیکھیے 3 دفعہ نہیں ہے سلونی اور 1 دفعہ بھی نہیں ہے سلونی، یعنی منبر پہ جانے کے بعد علی نے یہ نہیں کہا سلونی مجھ سے سوال کرو، نہیں، سلونی سلونی، نہ 1 دفعہ ہے نہ 3 دفعہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں 2 ہی جگہ آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ علی بتانا چاہتے ہیں جو قرآن کی زبان ہے وہی علی کی زبان ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ یہ تو آپ خود ہی کریں گے جب آپ کی بیس مضبوط ہو جائے۔ تو میں بیس مضبوط کرنا چاہتا ہوں اس اشرے میں کہ کسی بھی مذہب کا آدمی، مثلا ہندو آپ سے پوچھنے لگے آپ کا امام ہے تو آپ عقلی دلیل دیجئے۔ ایک آدمی وہ ہے جو قرآن حدیث کو مانتا ہے تو آپ اسے قرآن اور حدیث سے دلیل دیجئے۔ تو انشاءاللہ میرا جو سبجیکٹ ہے ان 3-4 مجلسوں کا شروع کا بالکل وہ یہ ہے کہ کوئی ہے، میں نے کل بھی اعلان کیا تھا، موضوع چل رہا ہے کہ کوئی ہے اور اس کا پہچاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ ایک آدمی کو نہیں پہچانتے تو ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے۔ میں اس بات کو روکنا چاہتا ہوں۔ اگر معرفت فرض کیجئے میں بغیر امامے کے آ گیا اور آپ میرا ماشاءاللہ احترام کرتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ہمارے قبلہ ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک آدمی وہ ہے جو مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں بھی لائن میں لگا تھا، آپ بھی لائن میں لگے تھے، میں نے جو آگے بڑھنا چاہا تھوڑا سا اس نے مجھے دھکا مار کے پیچھے پڑا۔ آپ نے کہا بھائی یہ پتا کس کے ساتھ کیا آپ نے؟ ارے یہ وہی قبلہ ہے جو بادشاہ اشرف خان مجلس پڑھتے ہیں۔ تو کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ جانتا تو وہ مجھے تھا کہ ایک عالم دین آئے ہوئے ہیں اشرف پڑھنے کے لیے، مگر پہچانتا نہیں تھا۔ تو جب آدمی جانتا ہو اور پہچانتا نہ ہو تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب فضا دروازہ علی پہ آئی ہے تو جانتی ہے مگر پہچانتی نہیں ہے، لہذا شروع ہی میں وہ کام کر بیٹھی جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا؟ جب علی کے گھر کے فاقوں کو دیکھا، جب علی کے گھر کی بھوک کو دیکھا تو ایک مرتبہ کچھ چیزیں لی، سونے کی ٹکیا بنا کے
پہچاننا. تو اس اشرے کا موضوع کیا ہے؟ معرفت امام. یا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اچھا جب تک جانتی تھی تو سونا بنا کے پیش کر دیا, اور جب پہچان گئی تو بادشاہ کو چھوڑ کے ہمیشہ کی کنیزی لے لی. یعنی جب جانتی تھی تو سونا پیش کیا, جب پہچاننے لگی تو جس طرح وہ فاتح کرتے تھے اسی طرح انہوں نے بھی فاتح کرنا شروع کر دیے. جب تک بادشاہ کی اتنی عزت نہ تھی, لیکن اب جو فاتح کرنے لگی تو روٹی بنی یہاں پہنچی وہاں. صلوات بھیج دیں وہاں. تو یہ جذبہ کس نے دیا؟ یہ ہے معرفت. اور جب بات آ گئی تو میں کہتا چلوں, خود کہتی ہیں, خود خدا کی قسم. اسی وجہ سے یہ بتائیے آدمی فقیر رہنا پسند کرتا ہے یا بادشاہ؟ خدا بتا دیجیے آپ کیا رہنا چاہتے ہیں؟ آپ حاکم رہنا چاہتے ہیں یا کسی کے غلام؟ مگر عجیب و غریب ہے آل محمد کے در کی غلامی, کہ لوگ ساری بادشاہتیں چھوڑ کے آ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کسی طرح یہ غلام بنا لے. اور جب غلام کی بات آ گئی تو آپ تو قوالیوں میں بھی یہ تو اتنا مشہور ہے کہ مستقل سنتے رہتے ہیں کہ خلیفہ کے بیٹے کو حسین نے کہہ دیا تو ہمارا غلام ہے. اب وہ چونکہ بیچارہ اتنا پڑھا لکھا آدمی تو تھا نہیں, وہ بگڑنے لگا, کہنے لگا تم نے ہمیں غلام کہا, حالانکہ ہمارے بابا حاکم ہیں. کہا تو جا کے اسی حاکم کے سامنے کہنا کہ ہم نے کہا ہے. اب یہ باپ کے پاس آیا کہ بیٹا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا حسین نے غلام کہہ دیا. کہا تو پھر اس میں مسکرانے کی بات ہے, رونے کی بات نہیں ہے. تم کیا ہو؟ میں تو خود غلام ہوں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. لیکن مجھے موضوع یہ نہیں پڑھنا, میں جو آپ کو حساس, جو ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے آ گئے ہیں, اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب معرفت ہو جاتی ہے, معرفت پہلے جانتی تھی تو غلطی ہو گئی, جب پہچاننے لگی تو جس طرح وہ فاتح کرنے لگے تو یہ بھی فاتح کرنے لگی. خود فضا یہ کہتی ہیں کہ اور آج سے اس بات کو سننے کے بعد ایسا نہیں کہ داد دے کے چلے جائیں گھروں پہ. ارے مولانا نے قبلہ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی اور بڑی اچھی بات بتائی, لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس بات پہ عمل کیجئے گا جا کے. داد تو دے گئی آپ چونکہ فضائل ہیں, لیکن آپ اس پہ عمل بھی کیجئے گا جا کے. وہ کیا سنیے, فضا یہ کہتی ہے کہ میں نے آل محمد کے گھر میں رہ کے مستقل ہر دن یہ کوشش کی کہ کوئی وقت ایسا بھی ہو کہ جب میں پہلے سلام کروں انہیں. اتنی بڑی بات میں نے توجہ چاہتا ہوں. گھر میں رہ رہی ہے کنیز, اور میں روز رات میں یہ نیت کر کے سوچتی تھی اور سوتی تھی تو یہ ارادہ کر کے کہ جب صبح کو اٹھوں گی تو مولا کو پہلے میں سلام کروں گی, حسن کو پہلے میں سلام کروں گی. لیکن میری پوری زندگی گزر گئی مگر انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا. سب سے پہلے علی مجھے اٹھ کے سلام کرو. اچھا اسی وجہ سے تو لوگوں نے بادشاہتوں کو چھوڑ دیا کہ دنیا کے سلام تو بادشاہوں کو مل سکتے ہیں مگر علی کا سلام. ایک صلوات بھیج دیں محمد. تو اب یہ جو میں نے جملہ کہا, میں نے کہا داد دے کے اتار نہ دیجیے گا اسے دماغ سے, تھوڑا سا سوچئے گا. اب آج سے ہی جملے کو سننے کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم کوشش کریں ہم سلام کریں. یہ شیطان تمہیں دماغ میں کہیں انڈے نہ دے دے شیطان کہ جناب میں کیوں کروں, مجھے ہی کیا جائے. لیکن اکثر و بیشتر دنیا آج اسی وہم میں ہے. بس ہر آدمی ارے بھائی مجھے سلام نہیں کیا, آپ کا بیٹا گزر رہا تھا جوان, کچھ تو تمیز سکھا دیتے اسے, مجھے سلام نہیں کیا. ٹھیک ہے انہوں نے کیا تو آپ کر لیتے ہیں. یہ کون سی بیماری آپ کو لگ گئی ہے؟
یہ کس شیطان کے چکر میں آپ آ گئے ہیں؟ دیکھیے بہتر وہ نہیں ہوتا، توجہ چاہتا ہوں، افضل وہ نہیں ہے جو نیکی کی طرف سبقت نہ کرے، افضل وہ ہے جو نیکی کی طرف بڑھے، افضل وہ نہیں ہے جسے کیا جائے، افضل وہ ہے جو کرے۔ تو ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنا یا نہیں بڑھنا؟ یہی تو مذہب اسلام ہے، اور اسی لیے حدیث قصہ میں حسن آئے تو سلام، حسین آئے تو سلام۔ یہ حدیث قصہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ جناب جب دکان کھولیے، کلینک کھولیے، اسپتال کھولیے، حدیث قصہ کروا لیجئے برکت کے لیے، یہ اس لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے فاطمہ نے ایک نصاب تعلیم دیا تھا کہ جب تم اپنے بچوں کو تربیت دو تو ایسے تربیت دو، اگر وہ اپنے بھی گھر میں آئے تو پہلے سلام کریں، سلامات بھیج دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا پیغام پہنچ گیا۔ تو فضا اسی انتظار میں رہی کہ کسی طرح میں کروں، مگر میرے مولا نے تو جب تک معرفت نہیں ہوئی غلطی ہوئی۔ دوسری بات، کیونکہ معرفت امام میں زمانہ موضوع ہے، ایک شخص نے میرے مولا کے کافی فضائل سنے تھے، بہت زیادہ فضائل سنے ہوئے علی بن ابی طالب کے، گرویدہ ہے مولا کا، دن رات صرف ایک ہی تمنا ہے دل میں، کسی طرح میرے مولا سے میری ملاقات ہو جائے بس۔ مولا رہ رہے کوفے میں حکومت کر رہے ہیں، اور یہ رہتا ہے بصرے میں، اور اس کی دلی خواہش ہے کسی طرح میری ملاقات، دن رات نماز روزہ کاروبار کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، بس کسی طرح میری ملاقات میرے مولا سے ایک دفعہ۔ جانتا ہے مگر علی کو پہچانتا نہیں۔ اب یہ آیا کوفے میں زیارت کے لیے، ایک دن زیارت نہ ہوئی تو اس نے کہا کاروبار یہی ڈال دیتا ہوں، کاروبار وہیں ڈال دیا، اور قصائی بن گیا، گوشت جو ہے وہ کاٹنے لگا اور بیچنے لگا کہ اب یہاں رہوں گا تو کبھی بھی اپنے مولا سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ بیٹھ گیا، بیچ رہا۔ ایک دفعہ ایک کنیز گوشت لینے کے لیے آئی، اس نے گوشت دے دیا۔ اب جو یہ کنیز اپنے گھر پہنچی گوشت لے کے، تو کنیز کے آقا نے کہا کہ ہمیں یہ گوشت منظور نہیں ہے، اسے واپس کر کے آؤ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، میری بات یاد رکھیے گا، میں اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ جاننا کافی نہیں ہے جب تک معرفت، اگر معرفت نہیں ہے تو غلطی ہو جاتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آل محمد کی شان میں کوئی غلطی ہو، اس لیے کہ دنیا میں کسی کی شان میں بھی غلطی ہو جائے تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن آل محمد کی شان میں غلطی ہو جائے تو اب دنیا بھی تاریخ ہے اور آخرت بھی تاریخ ہے۔ لہذا یہ چلا، قصائی بن گیا، گوشت بیچ رہا ہے، کنیز لے کے گئی، آقا نے منع کر دیا کہ مجھے یہ گوشت نہیں چاہیے۔ اب وہ بیچاری کنیز دوبارہ واپس آئی، اس سے کہا بھائی یہ گوشت واپس کر لو، اس نے کہا میں واپس نہیں کروں گا۔ ادھر آقا کہتا ہے میں نہیں لوں گا یہ گوشت، ادھر یہ قصائی بیچارہ قصاب یہ کہتا ہے میں واپس نہیں لوں گا، میری دکانداری کا قانون یہ ہے جو ایک دفعہ دے دیا تو دے دیا۔ اب یہ کہاں جائے؟ نہ یہ ماننے کو تیار ہے نہ وہ ماننے کو تیار ہے۔ ایسے حالات میں جب نظر آتا ہے اسی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ معاملات کے لیے بھی دیکھیے علی ہی کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، تو اب وہ بیچاری خاتون روتی ہوئی مولا کے پاس چلی، مولا مسجد میں تھے، مولا نے اب علی کو دیکھ ہی نہیں سکتے نا آنسو کسی کی آنکھ میں، یہ ایسا ویسا قائد تو ہے نہیں جو ہنس کے ٹلا دے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم نے کوئی ایسے کو مانا ہی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بے وقوفوں کو ہم نے نہیں مانا کہ جو بات کو بھی نہ سمجھے کیا ہے۔ میرا مولا بالکل سیریس ہے، کیا بات ہے خاتون؟ کہا حضور مسئلہ یہ ہوا مولا آپ کے علاوہ کوئی دنیا میں مشکل کشا تو ہے نہیں، ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا ہے، اور جتنے بھی مظلوم ہیں ان کے آپ ہی آقا اور مولا ہیں۔ میں گئی تھی، میرے آقا نے کہا تھا گوشت لے آؤ، میں فلاں قصائی کی دکان سے گوشت لے آئی، اب میرے مولا کو وہ گوشت پسند نہیں آیا، میں واپس پہنچی
تو اس نے یہ کہا ہماری دکانداری کا قانون یہ ہے کہ جو دے دیا وہ دے دیا، بعد میں واپس نہیں۔ پھر جملہ یاد رکھیں، واقعہ بھی سنا رہا ہوں، جاننا کافی نہیں ہے جب تک معرفت، اگر معرفت نہیں ہے تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور غلطیاں ہوں گی تو ہو سکتا ہے مان کے بھی جہنم میں چلے جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آل محمد بالکل قرآن ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس طرح قرآن کے زبر میں، زیر میں، نقطے میں ذرا سا بھی شک ہوا اور آدمی کافر بن گیا، اسی طرح علی کے قول میں، علی کی بات میں، علی کی رفتار میں، علی کی گفتار میں، علی کے اٹھنے میں، علی کے بیٹھنے میں، علی کے مشورے میں، علی کے سوچنے میں، ان کے خانوادے کے بارے میں ذرا سا غلط سوچا اور آدمی، اب اس کی بخشش ممکن، چاہے کالا ماما لگا لے چاہے سفید لگا لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کالے سفید مامے نہیں بچاتے آدمی، اگر ان کے بارے میں صحیح ہے تو بچے گا، اور ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے تو بچنے والا نہیں۔ تو اب وہ آئی، مولا مدد فرمائے۔ میرے مولا نے کہا بتا کیا تیرے آقا کے پاس چلوں؟ کہا مولا آپ جائیں گے، آقا سے کہیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے منہ پہ احترام کر لے اور بعد میں 3-4 دن کے بعد مجھے نوکری سے نکال دے۔ کہا پھر؟ کہا اس قصاب کے پاس چلیے۔ میرے مولا وہاں گئے۔ اچھا یہ قصاب کون ہے، یہ قصائی کون ہے؟ بصرہ چھوڑ کے آیا ہے خالی علی کی زیارت، اپنا وطن چھوڑ دیا ہے مگر آیا ہے میرے مولا کی، مگر دیکھا نہیں ہے۔ سنا فاتح خیبر ہیں، فاتح بدر ہیں، سورما ہیں، امام ہیں، وسیع الاوصیاء ہیں، سورج کو پلٹانے والے ہیں، مسیحا ہیں، مشکل کشا ہیں، سارا پتا ہے مجھے، مگر یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کون۔ تو جانتا ہے پہچانتا نہیں۔ اب جیسے ہی امام علیہ السلام آئے، آنے کے بعد کہا بھائی ایسا مسئلہ ہے، یہ تو کوئی قانون نہیں ہوا نا کہ جو دے دیا تو دے دیا، اتنی دیر میں نہیں، اس میں کچھ بگڑا ہے نہ تمہارا کچھ بگڑا ہے، لہذا یہ چیز آپ اپنی واپس لے لیں۔ اب وہ چونکہ جانتا نہیں ہے، وہ کہنے لگا تم کون ہوتے ہو؟ بس حضرت یہاں لانا تھا، مجھے یہاں لے آئے۔ تم کون ہوتے ہو؟ فاتح خیبر بھی مانتا ہے، فاتح بدر بھی مانتا ہے، فاتح حنین بھی مانتا ہے، مشکل کشا بھی مانتا ہے، ستاروں کو دروازے میں بلانے والا بھی مانتا ہے، سب کچھ فضائل پتہ ہے مگر پہچانتا۔ تو کہہ بیٹھا تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ اور اس نے جیسے ہی میرا مولا آگے بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ اس طرح کیا اور علی کو بالکل پیچھے کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے جو صاحب ذوالفقار ہو، یہ تحمل بھی علی ہی میں ہو سکتا ہے؟ بس بھائی میں کیا کروں، اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے جانے اسے کیسے برداشت کر لیا؟ ورنہ جو بڑا شجاع ہوتا ہے نا، دیکھیں شجاعت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شجاعت ہوتی ہے جہالت کے ساتھ، ایک شجاعت ہوتی ہے علم کے ساتھ۔ جو جہالت کے ساتھ ہوتی ہے وہ کہیں بھی تلوار اٹھا لیتی ہے، اور جو شجاعت علم کے ساتھ ہوتی ہے وہ دیکھ بھال کے تلوار اٹھاتے ہیں۔ کہاں تلوار اٹھانے کا وقت ہے، کہاں تلوار اٹھانے کا وقت نہیں۔ تو چونکہ جانتا ہے پہچانتا، پیچھے کیا۔ اب جیسے پیچھے کیا میرے مولا بھی پیچھے ہو گئے ہوئے، تو وہاں جس طرح میرے ساتھ مثلا کوئی کردر جاننے والا، وہاں ایک جاننے والا تھا۔ ارے بدبخت یہ کیا کر دیا تم نے، جانتا بھی ہے کہ یہ کون ہے۔ دیکھیے سب کچھ فضائلیات تھے مگر چونکہ پہچانتا نہیں تھا تو غلطی ہو گئی، ورنہ کون کا یہ تو امیر المومنین ہے۔ اب جیسے امیر المومنین نام سنا آنکھوں میں آنسو، انہی کی زیارت کے لیے تو آیا تھا۔ فوراً ایک مرتبہ اپنی وہی چھری جس سے گوشت کاٹتا تھا وہ اٹھائی اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا اور یہ کہا
کہ اس ہاتھ کے ذریعے میں نے اپنے مولا کے ساتھ وہ کر دیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے. تو غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسی وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں چونکہ ہم اس حسین کے دور میں ہیں، چونکہ ہم اس امام کے دور میں ہیں، کبھی حج پہ ملے گا، کبھی مجلس میں ملے گا، کبھی مسجد میں ملے گا. ایسا نہیں کہ وہ غائب ہے. اسی لیے روایت میں موجود ہے جب امام کا نور ظاہر ہوگا اور امام لوگوں کے سامنے آئیں گے تو مومنین صورت دیکھ کے کہیں گے یہ تو مینا میں تھے، یہ تو حجر اسود پہ تھے، یہ تو اربعین میں تھے. تو تاکہ آپ غلطی نہ کر بیٹھیں اس لیے ضروری ہے کہ دل سے معرفت ہو. تو اب اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا. امام علیہ السلام نے کہا نہیں، اپنے معاملات صحیح رکھو. یہ جملہ بھی سنیے، علی یہ چاہے اپنا ہو، چاہنے والا ہو، ماننے والا ہو، لیکن اگر معاملات میں صحیح نہیں ہے تو علی کو برداشت نہیں ہے. چونکہ بے ایمانوں کی فیکٹریاں بنی امیہ کے یہاں ہیں، علی کے یہاں نہیں ہے. سارے پاک و صاف بھائی تطہیر کے سمندر ہیں. ہر آدمی پاک چاہیے، ہر آدمی سوچ والا چاہیے، ہر آدمی معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور میرے مولا نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا اور جوڑنے کے بعد کہا آئندہ سے ایسی غلطی نہ کرنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرا جو عشرے کا موضوع ہے یہ دو باتیں فضا کی اور میں نے اس وجہ سنائی تاکہ ہر آدمی کے پاس دلیل ہو. اور جب آپ دل سے اور دلیل سے امام کے وجود کو مانیں گے، اپنے آخری امام کے وجود کو دلیل سے مانیں گے تو پھر غلطی ہونے والی. اچھا امامت فروع دین میں ہے یا اصول دین میں ہے؟ اچھا ایک ایسی صلوات پڑھیے جس سے میں سوال کو بدلوں تھوڑا سا. بھائی یہ جو غلط فکر پھیل رہی ہے کہ ان کے بارے میں سوچو نہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا بچوں والا سبق جو بچے پڑھتے ہیں شروع میں وہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ دین کے اصول ہیں اور کچھ دین کی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ یہاں بھی کتاب کھول کے پڑھانا پڑے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اللہ. یہ سمجھیے گاڑی پھنس گئی ہے اور پھنسی ہوئی گاڑی ڈرائیور سے نہیں نکلتی ہے گاڑی، اس میں آپ بھی سارے لگائیں گے. تو کچھ اصول ہیں اور کچھ ہاں میرے ساتھ بولیے. یہ آپ کا بولنا بھی ثواب ہے کیونکہ مجلس میں آپ کچھ اصول ہیں کچھ فروع ہیں. کیا فرق ہے اصول اور فروع میں؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ سارے فروع ہیں. اللہ کو ایک ماننا، توحید، نبوت، امامت، قیامت، عدالت، یہ سارا کیا ہے؟ دیکھیں بالکل بچوں والی بات کر رہا ہوں میں. یہ ہے اصول. اصول اور فروع میں فرق کیا ہے؟ کا اصول اسے کہتے ہیں جن کو دلیلوں سے مانیے، ماں باپ کے کہے سے نہ مانیے. بھائی یہی تو ہے. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کہا گھر میں پیدا ہوئے مسلمان کے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. نہیں، اللہ کو ایک مانیے تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے عقل سے. اللہ ایک ہے، اللہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے امامت کو قائم رکھا، فروع دین میں نہیں رکھا، اصول دین میں. یعنی کسی کے کہے سے نہیں ماننا ہے، عقل کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ ماننا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو الگ جملے سے بہکائے، کیا تمہاری عقل اتنی ہے کہ جو انہیں سمجھ سکو، جو ان کے بارے میں سوچ سکو؟ بالکل صحیح ہے. ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ جو سوچ سکے، مگر اگر سوئی کو سمندر میں ڈال دو تو اس میں سمندر نہیں آتا مگر جتنا اس کا وجود ہے. اتنا تو وہ حاصل ہی کر لیتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آل محمد کے بعد اسی لیے امامت کو رکھا گیا اصول دین میں. سوچو، غور و فکر کرو،
جتنا غور و فکر کرو گے قرآن میں اور اہل بیت میں اتنا ہی ان سے قریب ہو جاؤ گے. ہاں ایک جگہ ہے جہاں غور و فکر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جب یہ کچھ کہہ دیں اب غور و فکر نہیں ہے. اگر حسین مکے سے چلتے ہوئے کہہ دیں میرے ساتھ چلو، نہیں ابھی تو بھی نہیں پہنچے آپ. اگر مکے سے نکلتے وقت حسین کہہ دیں میرے ساتھ چلو اور مسلمان حج کی سوچنے لگے، بھائی یہ وہی جگہ ہے جہاں سوچنا نہیں ہے. اس لیے کہ جب حسین کہہ دے میرے ساتھ چلو تو حج واجب نہیں ہے، حسین کے ساتھ جانا واجب ہے. میڈیم متقی رہیے، اتنے بڑے متقی بھی نہ بن جائیے کہ خود جنہوں نے تقوی سکھایا ہے ان سے تقوی کی بات کرنے لگو. ایسا تقوی بھی کام آنے والا نہیں ہے. مثلا رسول نے کہا نماز پڑھو اور صحابی اتنا نمازی کہ رسول آواز دے رہے بھائی آؤ. اب ایک آواز بھی نہیں آیا، دو آواز بھی نہیں آیا، تیسری آواز میں بھی نہیں آیا. بڑا تشہد سلام پڑھ کے بڑی اطاعت کر کے بڑا مقدس سا بن کے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو ایک مرتبہ نبی نے کہا یہ سکھائی کس نے تھی؟ کہا سکھائی تو آپ ہی نے تھی. کہا تمہیں نماز واجب نہیں تھی، ہماری آواز پہ لبیک واجب تھی. تو بھائی اتنے متقی بھی نہ بنو کہ خارجی بن جاؤ. میں کیا کروں، میں نے تو حیدرآباد کے مجمع پہ اعتبار کر کے یہ جملہ کہا تھا، ایسا تقوی نہ لاؤ جو خارجی بنا دے. تقوی اگر علی کے ساتھ ہے تو کامیاب ہے، لیکن بغیر محبت علی تقوی خارجیت ہے. آدمی کو خارجی بنا دیتا. اتنی بڑی داڑھیاں، اتنے عجیب و غریب لباس، قرآن مجید کی تلاوتیں، نماز شب، مستقل قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی خارجیوں میں سے، اور جو گزرتا تھا وہ بہکنے لگتا تھا. اتنے بڑے نمازی، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار. اور میرے مولا نے یہی تو فرمایا تھا کہ اتنا کسی کو نہیں کاٹا جتنا انہیں کاٹوں گا. نہ اتنے بدر میں مارے، نہ احد میں مارے، نہ خیبر میں مارے، سب سے زیادہ مارا ان نمازیوں کو تاکہ تمہیں درس دے دیا جائے میرے بغیر دین کی کوئی چیز کامیاب نہیں ہے. صلوات بھیج دیں مگر بہت زیادہ بھی نہ بنیے. پتہ چلا تمہیں آل محمدی سے ہٹا دے. مطلب حسین کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو، اور مسلمان ہاتھ ملانے والا، بوسہ دینے والا. ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے اچھا جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اصل میں ایک مثال دی جاتی ہے، جب آ گئی تو میں کہتا چلوں. ایک چکنا گھڑا ہوتا ہے، گھڑا اس پہ آپ کچھ بھی ڈالیے تو اس پہ اثر ہونے والا نہیں ہے. جب بھی ہم دھوکے بازی کی بات کریں، لعنت کی بات کریں، فلاں کی بات کریں تو ہم ایسے ہی ہو گئے، اپنے تک آنے ہی نہیں دیتے. ہم ذہن لے جا کے روکتے ہیں ادھری بالکل. لیکن نہیں، کبھی کبھی چاہنے والا بہک جاتا ہے. دلیل دوں آپ کو، جب حسین ابن علی نماز پڑھاتے تھے تو بڑی بھیڑ ہوتی تھی حسین کے پیچھے. مکے میں جب حسین 4 مہینے رہے تو حسین ابن علی جب نماز پڑھاتے تھے تو ایسا نہیں تھا سارے دوسرے مذہب کے تھے وہ نہیں، خالص وہی تھے بعض لوگ جو حسینی کو مانتے تھے.
سب سے پہلے ہاتھ ملاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، جان فدا کرنے کو کہتے تھے. لیکن جب حسین نے کہا چلو، کہا پہلی دفعہ تو حج کا موقع ملا ہے. اب دیکھیں تو ایسا چاہنے والا نہ بنیے کہ جنہوں نے دین سکھایا انہی کو مشورہ دینے لگو. اسی لیے حسین نے فرمایا، میرے نانا نے کہا تھا جب حسین نکلے تو حسین کے ساتھ جانا واجب ہے، حج واجب نہیں ہے. یہ حج کی آڑ نہ لو، معرفت حاصل کرو. یہاں نہیں سوچنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے یہ بھی بتایا کہاں سوچنا ہے اور یہ بھی بتایا کہاں سوچنا. جب کوئی حکم دے دے تو اب سوچنا، چاہے تمہیں اپنا نقصان دکھ رہا ہو، چاہے تمہیں اپنا فائدہ دکھ رہا ہو، چاہے تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو، چاہے تمہاری سمجھ میں نہ آ رہا ہو. الف لام میم کیا ہے؟ کیا ہے الف لام میم؟ سارے مسلمانوں سے پوچھے الف لام میم کیا ہے؟ کہا قرآن. ارے بھائی آپ نے عربی گرامر پڑھی ہے، ذرا ترجمہ کر دیجئے. بھائی اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا اسے نکال دیجئے قرآن سے. کہا نہیں جناب یہ تو غضب ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے آپ. تو اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ جو سمجھ میں آئے وہ بھی مانو، بھائی قرآن کے ساتھ عقیدہ رکھنا ہے. جو سمجھ میں آئے وہ بھی مانو، جو سمجھ میں نہ آئے وہ بھی مانو. تو اگر قرآن صامت یہ ہے تو قرآن ناطق بھی چاہے سمجھ میں آئے تب بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانو. صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے میرے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا. جن کے پاس دلیلیں شروع کر رہا ہوں آج سے میں، امام زمانہ کے اوپر یعنی کوئی ہے اس بات کے اوپر، ایک امام ہے، ایک ہادی ہے، ایک صادق ہے، ایک علی کی نسل کا ہے، ایک فاطمہ کا لاڈلا ہے. اگر ہزاروں یزید ہیں تو ایک حسین بھی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہے تو دلیل دیجیے. تو سب سے پہلی دلیل میں شروع کر رہا ہوں آج قرآن سے. سورہ رعد آیت نمبر 7 کل پڑھ چکا ہوں تھوڑا سا. انما انت منذر، سورہ رعد آیت نمبر 7 پارہ نمبر 13. ڈب کر لیا کریں دلیلیں یا کیسٹ لے لیا کریں دلیلیں لکھتے رہیں. جس پہ ہندی آتی ہے وہ ہندی میں، جس پہ انگلش آتی ہے وہ انگلش میں، تاکہ یہ لکھا ہوا تمہاری نسلوں کے کام آئے. ایسا نہیں کہ خود امام والے بن جاؤ اور اولاد کو پتہ بھی نہ ہو. اولاد پیدا کرنا بھی کمال نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باپ بننا کمال نہیں ہے، اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچا کے لے جانا کمال ہے. تو لکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے موبائل ماشاءاللہ جن کے ہیں وہ ڈب کریں دلیلوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی وائف سے بات کریں، اپنی بیوی سے بات. اچھا کچھ ایسا ہو گیا نہ جانے کہاں سے کس شیطان نے یہ بہکا دیا، ساری باتیں بیوی سے ہوں گی، دین کی نہیں ہوگی. یہ بہکے ہوئے نہیں چلنے ہیں. اس میں شرم آتی ہے اور کسی چیز میں شرم نہیں آتی ہے. ادھر کی کریں گے، ادھر کی کریں گے، اس کی بھلائی کریں گے، اس کی برائی کریں گے، اس کے 100 عیب نکالیں گے، اس کے 100 عیب نکالیں گے. لیکن اہل بیت کی بات بیوی سے کریں. کہانیاں بھی سنائیں گے تو الٹی سیدھی. بچوں کو جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں ہمارے یہاں، خدا کی قسم مجھے جو میری انہوں نے خالوں نے اور بزرگوں نے جو کہانیاں سنائی، اگر آج میں سوچتا ہوں مجھے ڈر لگنے لگتا ہے. تو ایسی ایسی کہانیاں ہم اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں ہم نے اپنے دین کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں. اپنے چھوٹے سے بچوں کو کہانی کی شکل میں اگر وفا کی بات بتاؤ تو عباس کا قصہ سناؤ. اگر علم کی بات بتاؤ تو علی کا کوئی قصہ سناؤ. اگر اپنی
اپنی بیٹی کو کوئی بات بتانی ہے تو زہرا کے قصوں میں سے کوئی قصہ سناؤ، تاکہ تمہاری زبان بھی پاک ہو، تمہاری رات بھی پاک ہو، تمہاری روح بھی پاک ہو، تمہارا بستر بھی پاک ہو، تمہارا ماحول بھی پاک ہو، تمہاری سوچ بھی پاک ہو، ہے یا نہیں؟ تو آج سے آپ یہ کریں کہ اپنے بچوں کو آل محمد سے مانوس کریں، اس لیے کہ خود علی والا ہونا کمال نہیں ہے جب تک اولاد کو علی والا نہ کر دو۔ تو کہانیوں کی شکل میں سناؤ، بیوی سے جب بات کرو مجلس کے جانے کے بعد تو ڈسکس کرو، آج یہ پڑھا گیا، آج یہ بتایا گیا، تو جب آپ بتائیں گے اور یہ سوچ کے جائیں گے مجھے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے تو اچھی طرح سنیں گے بھی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھی طرح سن کے جائیے اور وہاں جا کے بتائیے۔ پہلی دلیل سورہ رعد، قرآن مجید سے، اور ان کو دلیل دیجئے جو زیادہ امام کے وجود پہ آج کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، تو آپ کہیے اس قرآن کی آیت کا جواب دے دیجئے، بس ہمیں آپ ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی لکل، ابھی ترجمہ کر رہا ہوں تفسیر نہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اچھا زمخشری نے ڈنڈی مار دی یہاں بھی، زمخشری علماء اہل سنت کا عالم، انہوں نے کہا ہادی سے مراد ہے انبیاء، تو ٹھیک ہے اگر انبیاء مراد ہیں تو جناب عیسیٰ کے اور پیغمبر اکرم کے درمیان میں کوئی نبی دکھا دو۔ تو دیکھیں عجیب و غریب دلیل دے رہا ہوں میں، جو لوگ کہتے ہیں نبی مراد ہیں ہادیوں سے، تو پھر جناب عیسیٰ کے اور رسول اسلام کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں بتاؤ کون ہے؟ کوئی نبی ہے؟ میں کہوں گا پھر پھنسو گے، شیعیوں کے پاس پھر بھی ہے ابو طالب، اور ابو طالب کی نسل، تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے تو نبی تو نہیں ہے نا کوئی درمیان میں، تو پھر قرآن جھوٹا ہو گیا۔ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا، تو اس کا مطلب ہے نبی مراد، ہاں میرے ساتھ ہیں اب یا نہیں؟ نبی مراد ہر قوم کے لیے ہادی۔ اسی لیے 6 کتابیں علماء اہل سنت کی حوالے دے رہا ہوں، مصدرک الصحیحین نے، امام طبری نے طبری میں 2، جلال الدین سیوطی نے 3، اور اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی علماء اہل سنت کا مشہور عالم، اس نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، تو پیغمبر اکرم نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور سینے پہ رکھ کے کہا انا المنذر، میں ہوں ڈرانے والا، میں ہوں ڈرانے والا، وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْكَبِ عَلِي، اور سامنے علی بیٹھے تھے، ان انگلی کا اشارہ علی کی طرف کیا، کہا یہ ہے ہادی، میں ہوں منذر، آیت کی تفسیر، اور یہ ہے بیکا یہتدی المہتدون، ہدایت پانے والے، ترجمہ کر رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، نبی کی حدیث ہے، سنی کتاب ہے، بیکا یہتدی المہتدون، ہدایت پانے والے صرف تجھ سے ہدایت پائیں گے، نہیں جس طرح جملہ میں نے ترجمہ کیا تھا وہ آپ میں ہو سکتا ہے نہیں سمجھا سکا، یہ نہیں کیا کہ ہدایت پانے والے تم سے نہیں، تم ہی سے، اگر کوئی تمہارے علاوہ کہے میں ہدایت پا رہا ہوں تو وہ گمراہ ہے، ہدایت یافتہ نہیں۔ اشارہ کیا، اچھا اشارہ کیوں کیا؟ کہا میں نے زبان سے اس لیے نہیں کہا کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، نہیں ابھی آگے بڑھنا ہی پڑے گا مجھے۔ یا رسول اللہ اشارہ کا اشارہ کیا تھا عقل مندوں کے لیے، میں نے کہا یہ اشارے کو نہیں سمجھتے، کہا اگر نہیں سمجھتے تو غدیر میں لے آؤ، ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا دوں گا، من کن تو مولا کہہ کے بتا دوں گا، صلوات بھیجنے محمد امام کے
چاہیے ایک ہادی کا ہونا. تو اگر آج قوم ہے تو ہادی بھی, اور اگر ہادی نہیں ہے تو قرآن جھوٹا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس دلیل پہ منہ بند ہو جاتا ہے آدمی کا. اگر قرآن سچا ہے, یہ آیت سچی ہے, یہ آیت سچی ہے تو قوم موجود ہے, قوم موجود ہے تو ہادی. تو اگر کوئی یہ کہے تمہارا امام ہے, کہاں ہے, دلیل کیا ہے, کہا تم. اگر کوئی کا امام ہے, کہاں, کہا دلیل کیا ہے, کہا تم. ہم تو نہیں مانتے, کہا اسی لیے تو ہے. توجہ چاہتا ہوں, اسی لیے تو ہے. کیوں, کہا اس لیے کہ تم گمراہ ہو. گمراہ کس نے کیا, کہا شیطان نے. تو کہا اگر گمراہ کرنے والا ہے تو آدم کی نسل سے ہدایت دینے والا ہے. تو خود انسان کا وجود امام کے دلیل ہے. تم موجود ہو تو امام ہے. اسی لیے جب آدم کو پیدا کیا تو کوئی موجود, مگر آدم تھے یا نہیں تھے. تو اللہ نے کہا میں تم بندوں کو اپنی سنت بتانا چاہتا ہوں. میں پروردگار یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ ہادی تنہا رہے, ہدایت لینے والا ہو نہ ہو, مگر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ہدایت لینے والے ہو اور ہدایت دینے والا نہ ہو. اچھا ہدایت کے معنی کیا ہے, یہ اور بھاری ہو گیا بھائی. دیر تو نہیں ہو گئی زیادہ, صلوات پڑھیں محمد. یہ بیماری مجھے شروع سے ہے کہ میں ٹائم جو ہے دیکھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کتنے بجے بیٹھا تھا. تو بھائی آپ صلوات سے مجھے اندازہ کرا دیجیے کتنی دیر ہوگی. مجھے صلوات سے اندازہ ہو گیا کہ گھنٹے کے قریب ہونے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. سنیے بات آ گئی تو ادھوریاں چھوڑو. ہدایت کے معنی کیا ہے, خود ہدایت اس کے معنی کیا ہے. پوری ڈکشنریاں دیکھ ڈالیے آپ, پوری لغت عربی کی, اردو کی, فارسی کی, انگریزی کی, سب دیکھیے آپ. ہدایت کے دو معنی ملیں گے آپ کو. میں اپنے لہجے کو دھیما کرتا ہوں تاکہ وہی بات پہنچ جائے. ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے راستہ دکھانا, ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا. دوسرے معنی ہے منزل تک پہنچانا. مثلا یہ بادشاہی عاشور خانہ ہے اور ایک آدمی مجھے وہاں ملا, میں نے کہا بھائی مجھے بادشاہی عاشور خانے کا پتہ نہیں, کہا بتا دو. کہا جناب ادھر سے مڑیے گا, پھر رائٹ جائیے گا, پھر لیفٹ ہینڈ مڑیے گا, پھر سیدھے چلے جائیے گا, پھر بڑا سا دروازہ آ جائے گا, اسی میں داخل ہو جائیے. ایک ہدایت کے معنی یہ ہے. ایک ہدایت کے معنی کیا ہے کہ میں نے پوچھا بھائی کہاں ہے, اچھا مولانا صاحب چلیے, ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے یہاں چھوڑ دیا لا کے. تو یہ بھی ہدایت کے معنی ہے. اچھا کون منزل تک پہنچا ہے, کون منزل تک نہیں پہنچا, یہ بتائے کہ سورہ الحمد. یہ بتائے کہ اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ اچھا جو نہیں پڑھتے ہیں انہیں بھی یاد ہے بھائی, ایسا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. یاد تو رکھنی پڑے گی نا, اہدنا الصراط المستقیم. اب اٹھا کے دیکھیں ترجمے, ہمارے بڑے بھائیوں کا ترجمہ, اس میں آپ کو ہدایت کے پہلے معنی ملیں گے. یہ پالنے والے ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صبح کی پڑھی تو دکھا, شام کی پڑھی تو دکھا, رات کی پڑھی تو دکھا, 70 سال کے ہو گئے تو دکھا, مرنے سے پہلے پڑھی تو دکھا. تو یہ دکھائے دکھائے میں چلے گئے. دکھا, راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا. دوسرا ترجمہ شیعوں کا ہے قرآن میں, پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. اور صراط مستقیم ہے علی.
پڑھنی چاہیے، پالنے والے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ شروع میں بڑا مولائی رہا، بڑا متقی رہا، بڑا پرہیزگار رہا، بڑا نمازی رہا، بڑا علی والا رہا، بیچ میں بھی ٹھیک رہا، مرنے سے پہلے کچھ علی کے بارے میں کہہ بیٹھا، تو اب زندگی جو ہے وہ اجیرن بن کے رہ جائے، زندگی ناکام۔ علی کے بارے میں شرط ہی یہ ہے کہ جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، ابتدائی زندگی نہیں دیکھی جائے گی، درمیانی زندگی نہیں دیکھی جائے گی، دیکھا جائے گا علی کے بارے میں مرنے سے پہلے نظریہ کیا ہے، اماموں کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ہدایت کے معنی ہیں اچھا اب اختیار ہے آدمی کو، چاہے تو اس ہادی کو مانے جو راستہ دکھائے، چاہے اس ہادی کو مانے جو منزل تک پہنچائے۔ اچھا اگر ہادی ایسا ہو، اس نے کہا مولانا صاحب آپ بادشاہ عاشور خانے کے بارے میں تو سنا میں نے بھی ہے، پتہ مجھے بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ بھائی مثال دے رہا ہوں، مثال کے ذریعے اب آپ کہاں پہنچ جائیے مجھے پتا۔ ایک نے کہا دیکھیے بھائی میں سنا ہے اس کے بارے میں، تو میں آپ کو چلیے لے چلتا ہوں۔ اب وہ کبھی ادھر مڑ گیا کبھی ادھر مڑ گیا، پتا چلا اب تو 1 کلومیٹر تھے بادشاہ عاشور خانے سے، اب 6 کلومیٹر چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہادی آپ نے ایسا چنا تھا جسے پہلے سے پتا نہیں تھا، اور اگر ہادی ایک اور کھڑا ہوا تھا وہاں، اس نے کہا تم تو بادشاہ عاشور خانے کی بات کرتے ہو، حیدرآباد کی جس گلی میں چاہو گے اسی میں ہاتھ پکڑ کے چھوڑ دوں گا۔ تو بتائیے عقل کیا کہتی ہے، کس کو مانوں؟ اس کے ساتھ چلوں جو کہتا ہے بھائی مجھے ہی بتا دینا اگر بہک جاؤں، بھائی میں کیا کروں، اس سے بڑا اشارہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ایک ہادی وہ تھا جس نے منبر پہ جا کے کہا کہ اگر بھٹک جاؤں تو راستے پہ لگا دینا۔ ایک وہ تھا جس نے کہا زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جاؤں۔ قوم کے لیے ایک ہادی ہے، قوم موجود ہے تو ہادی کا ہونا۔ کل کی دلیل قرآن سے دوسری دلیل انشاءاللہ آئے گی، کل کا موضوع انشاءاللہ وہاں سے آگے بڑھے گا۔ آج سفر کی 3 تاریخ، بڑے مصیبتوں کے دن ہیں، بڑی قیامت کے دن ہیں۔ ان مہینوں میں ہم آرام سے کھا بھی رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، ہر مجلس میں کھانے کا بھی انتظام ہے، پینے کا بھی انتظام ہے، مگر جن کا ماتم کر رہے ہیں ان کی بچیاں پریشان ہیں۔ جانے ممبر سے جیسے بس پانی کی بات آ گئی تو میں کہتا چل رہا کتنے پیاسے تھے کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تو جب حسین نے کہا بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، جب زبان نکالی ہے تو بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے۔ وہ حسین جو اتنا پیاسا ہو، سکینہ کتنی پیاسی ہوگی، زینب کتنی پیاسی ہوگی۔ بس عزیزو روایت کہتی ہے کہ خولی کو بلایا گیا مختار کے سامنے، اسے گرفتار کر کے لائے۔ جب گرفتار کر کے لائے، سنیے یہ مسائل میں بہت جلدی نہیں پڑھتا ہوں، لیکن کیا پتا مجھے ممبر سے ایسا جیسے کہ یہ پڑھنے چاہیے۔ آج
मौला ही जानते हैं उसका सबब क्या है। चूंकि आप रोने पे आमादा हैं तो मेरा दिल चाहता, खोली को लाया गया मुख्तार के सामने, और एक मरतबा मुख्तार ने कहा, खोली बता तूने करबला में कौन सा जुल्म किया। तो पता है उसने क्या कहा, मुख्तार बर्दाश्त न कर सकेगा, बेहोश हो जाएगा। कहा नहीं बता तो सही तूने करबला में कौन सा जुल्म किया। कहा मुख्तार करबला में मैंने 3 जुल्म किए। कहा बता, पहला जुल्म बता तूने क्या किया। कहता है कि जब हुसैन कत्ल कर दिए गए और शाम गरीबा आई, पिसरे साद ने कहा खेमों में आग लगा दो, तो लोग आग लेके बढ़े, खेमों में आग लगा दी गई, मालो असबाब लूट लिया गया। कहते हैं मैं सबसे पीछे रह गया था, मैंने सोचा मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, लिहाजा मैं गया। मैंने क्या देखा, आग लग रही है, कोई बीबी इधर जा रही है, कोई बीबी इधर जा रही है, सब कुछ लुट चुका है, सबकी चादरें छीन चुकी है, मगर एक बीबी है जिसकी उम्र 4 साल की है, उसके कानों में गोशवारे हैं, जब भी कोई लेने के लिए बढ़ता है वो बच्ची रोने लगती है, आदमी पीछे हट जाता है। मैंने सोचा मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मैं उस बच्ची के करीब गया, उस बच्ची ने कहा तुझे क्या चाहिए। कहा मुझे ये कानों के गोशवारे चाहिए। जैसे ही उसने कहा कानों के गोशवारे चाहिए, बच्ची ने अपना नन्हा सा हाथ बढ़ाया और एक मर्तबा कहा जबरदस्ती ना उतारना, सखी की बेटी हूं दे दूंगी। मैं एक कदम आगे बढ़ा, सकीना एक कदम पीछे हटी, जब काफी कदम पीछे हट गई गोशवारे न निकले, मैंने हाथ बढ़ाया, कानों को चीरा, बच्ची तड़प गई, आवाज दी चचा चचा अब्बास, सुनिए कहा गया, अब्बास को पुकारा, चचा अब्बास जो आपने तोहफा दिया था वो मुझसे खोली छीन के ले गया है। कहते मैंने उन गोशवारों को छीन लिया, उसके बाद मैंने सोचा मुझे कुछ और सामान मिलना चाहिए, तो कहते हैं मैं उस खेमे में गया जिसमें आबिद बीमार बिस्तर पे लेटे हुए थे, मैंने बिस्तर को खींचा, सज्जाद को जमीन पे डाल दिया, अरे सज्जाद के अमामे में आग लगी, उन्होंने भी पुकारा चचा अब्बास, ए चचा, अरे तेरा भतीजा, अरे परेशान है, चचा मेरी मदद करो। बादीजो मसाइल मैंने कम पढ़ा है, एक जुमला सुन लो, तीसरा जुल्म क्या हुआ जिसमें मुख्तार बेहोश हो गया, वो क्या है। कहा बता तीसरा जुल्म क्या। कहा वो न पूछ मैंने क्या किया। कहा नहीं बता। कहा सबकी चादरें छिन चुकी थी, अली की बेटी का रौब इतना था कि कोई चादर नहीं छीन पा रहा था, चूंकि अली की बेटी उसी खेमे में थी जिसमें सज्जाद पड़े हुए थे। एक मर्तबा मैंने चाहा कि मैं अली की बेटी की चादर छीनूं, 54 बरस की उम्र है जनाब ज़ैनब कुबरा की, रिवायत कहती है कि मैंने हाथ चादर की तरफ बढ़ाया, अली की बेटी ने चादर अपनी तरफ खींची, मैं जवान था, चादर न खींच सका, मैंने नेज़ा लिया, ज़ैनब के सर पे मारा, चादर छीनी, ज़ैनब ने पुकारा, अरे मेरे शेर, अरे मेरे अब्बा, अरे मेरे भाई,
आप खुद लेंगे। तेरी दाई से ना पसंद, लिहाजा उसी का इंतकाम लेने के लिए अपना हाथ में सरों रख और रो के दुआ करें, परवरदिगार उस इमाम को भेज दे